نماز نکال لیں گے۔ تو اس میں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جو 1 سال کی نماز نکلتی ہے وہ 1 وقت کی نکلتی ہے۔ اگر ہمیں 1 وقت کی نماز معلوم چل جائے، مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم پہ 11 سال کی نمازیں قضا ہیں، تو اگر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ 11 سال میں جتنی فجر ہیں تو اتنی ہی ظہر بھی ہوں گی، اتنی عصر، مغرب، عشاء اور وتر بھی ہوں گے، تو مطلب یہ کہ ساری نمازیں نہ اندازہ لگایا جائے بلکہ ایک نماز کا حساب لگا لی جائے، وہی نمازیں ساری ہوں گی۔ اس کو میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں، جیسے اگر کوئی شخص 10 دن نماز نہیں پڑھتا بالکل، اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے ان 10 دنوں میں کتنی نمازیں فجر کی قضا کی، تو وہ یہ کہے گا 10 نمازیں۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ ظہر کی کتنی قضا کی، تو بھی جواب یہی ہوگا 10۔ مطلب یہ کہ ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، اگر کوئی شخص پورے دن نماز نہیں پڑھے گا تو وہ ہر نماز کو ایک ایک قضا کرے گا۔ اگر 10 دن نہیں پڑھے گا تو ہر نماز کو 10 قضا کرے گا۔ اب کیونکہ ان کی عمر 11 سال ہے تو 1 سال میں دن ہوتے ہیں 365، تو 365 انہوں نے 1 سال میں نماز قضا کی۔ کون سی قضا کی؟ 365 فجر کی، 365 ہی ظہر کی، 365 ہی عصر کی۔ یہ مطلب نہیں کہ 365 ساری نمازیں، بلکہ ایک ایک نماز 365 انہوں نے جو ہے وہ قضا کی۔ اب جس شخص نے 1 سال میں 365 نمازیں قضا کی تو اس نے 11 سال میں کتنی قضا کی، تو اس کا آپ حساب لگائیں گے۔ 11 کو 365 سے یعنی 1 سال سے آپ گنا کریں گے تو جواب آئے گا 4025، 23 سال والے کا۔ تو جس شخص کی 4025 نمازیں قضا ہوئیں تو یہ ان کے ایک وقت کا حساب آ گیا کہ ان کی 4025 فجر ہیں، 4025 ہی ظہر ہیں۔ سب کا الگ سے حساب کرنے کی ضرورت نہیں، امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہ جتنی ایک وقت کی آئے گی وہی سب وقت کی آئیں گی۔ تو یہ اب آپ نے نکال لی کہ 4025 آپ پہ قضا نمازیں ہیں۔ اب رہا معاملہ یہ کہ خاتون کی طرف سے، خاتون کو کیونکہ حیض کے دن بھی آتے ہیں اور ناپاکی کے دن رہتے ہیں تو ان کو اس کے اندر رعایت ہے کہ وہ 9 سال سے اپنا حساب لگائیں۔ 9 سال سے مثال کے طور پر ان کی 10 سال کی نمازیں نکل گئیں کہ کوئی عورت 21 سال یا 22 سال کی لڑکی ہے، اب اگر اس کے 9 سال اس کے بالغ نہ ہونے سے پہلے کے نکال دیے جائیں، اب جو اس کی عمر آئے گی اس میں سے یہ یاد کرے کہ اس کے ناپاکی کے دن کتنے ہوتے ہیں۔ اگر مان لیجئے ناپاکی کے دن کسی کی عادت 5 دن ہے کہ اس کو 5 دن حیض آتا ہے یا 4 دن تک حیض آتا ہے، تو جتنا بھی ان کا اعتبار ہے وہ اپنے اعتبار سے دن کو نکال لیں۔ اگر کسی کا ایسا رہتا ہے کہ کبھی 4 دن کبھی 5 دن، یا کسی کا 5 دن 6 دن، تو اس میں کم والا دن نکال لیں یعنی 5۔ تو اسلامی بہنیں جو ہوں گی وہ اپنے 1 مہینے کو 30 نہیں شمار کریں گی بلکہ 1 مہینے کو ناپاکی کے دن ہٹا کے شمار کریں گی کہ ان دنوں بھی ان کی نماز معاف ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی اسلامی بہن ہے، اگر اس نے 1 مہینے نماز نہیں پڑھی اور تو اس کے ناپاکی کے دن 5 دن کے ہیں تو اس کی جو نماز قضا ہوگی وہ 25 دن ہوگی۔ تو اس حساب سے اسلامی بہنیں اپنے وہ ناپاکی کے دن مائنس کریں گی اس میں سے۔ تو ہر مہینے میں اگر 5 دن نکالیں گی تو 1 مہینے میں 25 دن بیٹھیں گے ان کے۔ اب 12 مہینے میں کتنے بیٹھیں گے وہ 25 سے گنا کر لیں تو ان کے 1 سال کے اتنے آئیں گے، کیونکہ آدمی کے 1 سال کے 365 دن ہوتے ہیں، عورت کے 365 نہیں ہوتے بلکہ کم ہوتے ہیں۔ ہر مہینے میں 5 دن اگر نکالیں گے تو 12 پنجے 60 دن ان کے ویسے ہی کم ہو جائیں گے، جس کے 5 دن کی عادت ہے ان کے، اور جس کے 6 دن کی عادت ہے تو وہ اسی طرح اپنے ہر مہینے 12 مہینوں میں سے ہر مہینے 5-6 دن گھٹاتی رہیں تو ان کا حساب کم آئے گا۔ تو یہ میں نے ان کا بھی حساب عرض کر دیا کہ وہ اس حساب سے نہ لگائیں کہ 365 سے گنا کریں، عورتیں اپنے ناپاکی کے دن کو مائنس کر لیں۔ اور اب 4015 یہ نمازوں کا معلوم چل گیا کہ 4000 کے قریب ان کی نمازیں۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا رہتا ہے کہ آپ نیت کریں اور جب نماز پڑھیں تو اس کے اندر ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب چیزیں آپ چھوڑ دیں، سیدھے سورہ فاتحہ سے سیدھے شروع کریں، یعنی آپ نیت کریں۔ اچھا، نیت کا بھی میں پہلے عرض کروں کہ نیت کے اندر بھی یہ مبالغہ رہتا ہے کہ اس کی نیت کیسے کریں۔ تو نیت کرنے میں اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں۔ آپ یا تو یہ نیت کرتے رہیں ہمیشہ کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر قضا جو مجھ پہ آخری وقت کی قضا تھی۔ آپ ہمیشہ ہی یہ نیت کریں، جب بھی فجر کی نماز آپ کی مکمل نہیں ہو جائے یہی کہتے رہیں کہ آخری وقت کی قضا تھی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر جو آخری وقت کی قضا تھی۔ تو جو آپ کے سر پہ آخری نماز ہوگی وہ جب قضا پڑھ لیں گے وہ ادا ہو جائے گی، لاسٹ نماز۔ تو جو سیکنڈ لاسٹ ہوگی وہ خود بخود لاسٹ ہو جائے گی۔ اب تو اس اعتبار سے پھر آپ یہی کہیں گے کہ جی جو آخری وقت کی قضا تھی۔ ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا جو پہلے وقت کی تھی، پھر اگلی نماز پڑھتے ہیں قضا تو وہ کہتے ہیں جو دوسرے وقت کی تھی۔ تو دوسرے کا نام نہیں، اگر آپ ادھر سے لیں گے آخری کی طرف سے تو ہر بار یہی کہتے ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر قضا جو مجھ پہ آخری وقت کی قضا تھی، اللہ اکبر، نیت باندھے۔ اگر آپ آخری نہیں کہنا چاہتے تو پہلا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے۔
یعنی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر قضا جو مجھ پہ سب سے پہلے قضا تھی، اللہ اکبر نیت باندھی، نماز شروع، پھر اسی طرح سلام پھیر کے نماز مکمل کری، پھر دوسری نیت کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر قضا جو مجھ پہ پہلے وقت کی قضا تھی، تو جو آپ کی پہلی قضا تھی زندگی میں وہ ادا ہو جائے گی۔ اب جو دوسری قضا ہوگی وہ خود بخود پہلی ہو جائے گی کہ جب آگے سے 1 نمبر ہٹے گا تو دوسرا نمبر ہی پہلا ہو جائے گا، تو پھر آپ یہی کہیں کہ جو مجھ پہ پہلے وقت کی نماز قضا تھی، جو مجھ پہ پہلے وقت کی نماز قضا، ہمیشہ آپ ایک ہی چیز کو پکڑ لیں، یا تو پہلے یا تو آخر کو، پھر اسی اعتبار سے ساری نمازیں پڑھیں، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی اور وتر بھی، سب اسی حساب سے نیت کے اعتبار سے پڑھی جائیں گی۔ اب رہا یہ کہ 2 رکعت والی نماز کے پڑھنے کے طریقہ کار میں آپ نے نیت باندھی، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے اور سیدھے سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کر دیں، الحمدللہ رب العالمین۔ جب آپ پوری مکمل کر لیں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت ملائیں، سورت ملانے کے بعد رکوع کے اندر صرف 1 تسبیح پڑھیں، 3 تسبیح نہ پڑھیں، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب آپ سجدہ کریں گے تو سجدے میں بھی صرف 1 تسبیح پڑھیں، 3 تسبیح نہ پڑھیں، اور جب آپ سجدے کی 1 تسبیح پڑھ کے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں تو سورہ فاتحہ ہی سیدھے شروع کرنی ہے، سیدھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سورت ملائیں، رکوع سجدے کریں اور اس میں صرف 1 تسبیح پڑھیں۔ پھر جب آپ سلام پھیرنے کے لیے قعدہ کے اندر بیٹھیں گے تو وہاں پہ التحیات کو مکمل پڑھیں اور کوئی بھی چھوٹا درود پاک پڑھیں، درود ابراہیم نہ پڑھیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ والا درود پاک نہ پڑھیں، بلکہ صلی اللہ تعالی علی محمد یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ والا درود پاک پڑھیں اور سلام پھیر دیں، یعنی درود پاک کے بعد کی جو دعا ہے اس کو بھی نہ پڑھیں۔ تو اس حساب سے اگر آپ جلد سے جلد اپنی نمازیں جو قضا عمری ہیں، کافی ہوتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں، تو ان کو اگر ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد آپ کا سر سے جو ہے یہ نمازیں اتر جائیں گی۔ اور یہ طریقہ کار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی نقل فرمایا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اپنے پاس سے اس میں کوئی کمی بیشی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے دلوں میں وسوسے آئیں، خیر سنیوں کے دل میں تو الحمدللہ نہیں آئیں گے، جو طریقہ کار ان کو بتایا جائے گا اس پہ عمل کر لیں گے۔ اب رہا ظہر کی نماز کا، یہ تو فجر کی نماز ہوئی، ظہر 4 رکعت والی ہوتی ہے، تو اس میں شروع کی 2 رکعت نماز بالکل اسی کی مثل پڑھی جائے گی، یعنی آپ نے نیت باندھی سیدھی، اور نیت باندھی سورہ فاتحہ شروع کر دی، اعوذ باللہ چھوڑ دی، بسم اللہ چھوڑ دی، ثنا چھوڑ دی، تینوں چیزیں چھوڑ کے آپ نے سیدھے سورہ فاتحہ شروع کری، اس کے بعد سورت ملائی، رکوع سجدے کرے، 1 تسبیح پڑھی رکوع سجدے میں، 3 تسبیح نہیں پڑھنی، اور اس کے بعد آپ نے جب 2 رکعت تو اسی طرح مکمل کری۔ اب جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے ظہر، عصر میں اور عشاء میں، کہ وہاں 4 رکعتیں ہوتی ہیں فرض، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہاں پہ آپ صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں اور رکوع کریں، پھر اسی طرح 1 تسبیح رکوع میں، 1 تسبیح سجدے میں، پھر اس طرح 4تھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں، جب آپ 4تھ رکعت پڑھ رہے ہوں گے پھر 3 مرتبہ وہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی فرض جو 4 رکعت والی ہوگی اس میں شروع کی 2 میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں، آخر کی 2 میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں بلکہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں، اور اسی طرح رکوع سجدے کر کے نماز مکمل کریں، اور التحیات میں چھوٹا درود پاک پڑھیں، التحیات مکمل پڑھیں، اس کے بعد چھوٹا درود پاک پڑھیں، چھوٹا درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اس میں سلام پھیر دیں، تو یہ آپ کی نماز ظہر کی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح عصر کی بھی رہے گی، اور مغرب میں 3 رکعتیں تو اس کی آخری رکعت میں 1 مرتبہ، یعنی جو آخری رکعت ہوتی ہے اس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں گے تیسری رکعت میں، تو یہ اس طرح ادا ہو جائے گا۔ تو آپ کو 4 والی 3 والی۔ اب رہا وتر، وتر کی نماز کے اندر یہ ہوگا کہ اس میں جو دعائے قنوت ہوتی ہے آپ اس کے بدلے میں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 مرتبہ کہہ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے وتر کے دعائے قنوت کے قائم مقام ہوگا۔ تو اس صورت میں آپ وتر کی نماز مکمل کر لیں، یعنی 3 رکعتیں تو ویسے ہی پڑھنی ہے کہ آپ کو تینوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے، پھر جو اللہ اکبر کہہ کے نیت کرتے ہیں یعنی تکبیر قنوت کہتے ہیں، پھر جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر کے آخری میں، تو وہاں پہ آپ کو رب اغفر لی رب اغفر لی، اگر کسی کو یہ لفظ بھی یاد نہیں ہے تو وہ 3 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی، یعنی وہ کہ جس کو نہ دعائے قنوت یاد ہے نہ یہ 3 الفاظ یاد ہے رب اغفر لی یہ بھی یاد نہیں ہے، تو پھر وہ یا ربی یا ربی یا ربی کہہ لے 3 مرتبہ، اور اس طرح یہ فطر کی نماز کو مکمل کر لے۔ تو یہ رہا وہ شارٹ طریقہ کہ جس سے آدمی جلد سے جلد نماز اپنے سر کی جو قضا عمری مکمل کر سکتا ہے۔ یہ اسلامی بہنوں کو طریقہ کار رہے گا پڑھنے کے اعتبار سے۔ اب کچھ لوگوں کو وسوسہ آئے گا جی یہ آدھی باتیں اس میں نماز پوری نہیں ہوگی، کیونکہ کچھ ایسے ہیں جو کمنٹس کے اندر اپنی رائے قائم کریں گے اور مجتہد بنیں گے، اپنا باطل قیاس اس کے اندر لگائیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ اس طریقے کار سے پڑھیں گے انشاءاللہ نماز بالکل آپ کی مکمل
क़ज़ा उम्री पूरी हो जाएगी। अगर किसी को शौक़ चढ़ता है कि नहीं जी हम तो पूरी करेंगे, तो ये एक शैतान का वसवसा होता है कि अगर वो इतना नमाज का शौकीन होता तो वो नमाज क़ज़ा ही क्यों करता कि अब उसके सर पे हज़ारों हो गई तो वो पूरी करेगा। तो इस वसवसे में ना आए कि आप जैसी पढ़ते हैं वैसी पढ़ें। हाँ, अगर कोई शख्स इतनी कुदरत रखता है अल्लाह की तौफीक से, वो पूरी मुकम्मल तरीके से पढ़ सकता है और क़ज़ा उम्री पूरी कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। लेकिन अगर किसी को वसवसा है कि पूरे के चक्कर में ना आधी इस तरीके से शॉर्ट तरीका अपनाएं और ना वो पूरी पढ़े, यानी ये वो लोग हैं कि जो कहते हैं नहीं जी हम पूरी पढ़ेंगे, ये हमें तो ये चीज़ जो है ना हज़म नहीं होती, और हकीकत ये होती है कि वो पूरी भी नहीं पढ़ रहे होते, सिर्फ वसवसा कह के अपने दिल को समझा देते हैं कि हम ये नहीं पढ़ेंगे, ना तो ये अदा होती ना तो वो अदा होती। तो ये तरीक़ेकार आप जो है अगर इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अब इसके कुछ मसाइल की तरफ आते हैं। जैसे नमाज़ पढ़ने के वक्त को लेकर बहुत सारे लोगों में मुबालगा होता है, तो इसमें वक्त की कोई कैद नहीं है सिवाय 3 वक्तों को। जो वक्त 3 मकरूह हैं उन वक्तों के अंदर आप ये क़ज़ा उम्री ना पढ़ें, बाकी आप किसी भी वक्त में पढ़ें। और क़ज़ा उम्री जब भी पढ़ें उसमें एक नोटबुक बना लें, उसमें नोट करते रहें। जैसे आज आपने 10 दिन फ़जर की पढ़ ली तो आप उसके अंदर लिख लें, 10 नंबर लिख लें। इस तरीके से आपको याद रहेगा कि मैंने रोज़ 5 दिन पढ़ी या 10 दिन पढ़ी। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले फ़जर पढ़ें फिर ज़ोहर की ज़ोहर में, असर की असर में। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि फ़जर की क़ज़ा फ़जर में ही होगी, ज़ोहर की ज़ोहर में, तो ऐसा नहीं है। आप फ़जर की क़ज़ा जब तक पढ़ते रहें जब तक आपकी अदा ना हो, चाहे आपको 10 साल लग जाएँ या 5 साल लग जाएँ। जब एक नमाज मुकम्मल हो तो आप फिर अगली ज़ोहर की नमाज़ लें, फिर ज़ोहर की क़ज़ा करते रहें। यानी जब भी क़ज़ा करें बस ज़ोहर की करें जब तक ज़ोहर मुकम्मल ना हो जाए। ज़ोहर मुकम्मल हो तो फिर असर की करें, ये आपको इख्तियार है। और आप चाहें तो ऐसा भी कर लें कि फ़जर की पढ़ें, ज़ोहर या 5 नमाज़ें लेके साथ चलना चाहें तो 5 नमाज़ें लेके चल सकते हैं। और इसमें वक्त में बता रहा था, तो फ़जर की नमाज़ जब क़ज़ा होती है, जब सूरज निकलता है तो जब से लेकर 20 मिनट तक ये जो मकरूह वक्त होता है, बाज़ मसाजिद में इसका अनाउंसमेंट भी किया जाता है कि सूरज निकल रहा है, तो ऐसी सूरत में उस वक्त नमाज ना पढ़ें, वो मकरूह वक्त है, उसमें रुक जाएँ। फिर जब वो 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा चला जाए तो सुबह में लेकर फिर नमाज़ पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और ये आप ज़वाल का जो वक्त दोपहर का होता है, जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है, तो वो एक मकरूह वक्त आता है, तो वहाँ पे दोपहर के टाइम उस वक्त नमाज ना पढ़ें। ये 2 वक्त हुए। तीसरा वक्त होता है कि मगरिब से 20 मिनट पहले का, यानी मिसाल के तौर पे अगर मगरिब आपके इलाके में 6 बजे होती है शुरू, या अज़ान 6 बजे होती है, मगरिब का वक्त 6 बजे लगता है, तो 5:40 से 6 बजे तक यानी मगरिब लगने तक, या आखिर के जो 20 मिनट होते हैं मगरिब के, ये भी मकरूह वक्त हैं, इसके अंदर भी कोई नमाज जायज़ नहीं। तो इस सूरत में भी आप क़ज़ा उम्री यहाँ ना पढ़ें, ठीक है। कोई नमाज जायज़ नहीं, मतलब ये कि उस दिन अगर असर की ना पढ़ी हो तो बस वो असर की फ़र्ज़ उस दिन की पढ़ लें, बाकी क़ज़ा उम्री ना पढ़ें। कुछ लोगों के अंदर ये बात पाई जाती है कि असर की नमाज़ के बाद क़ज़ा नहीं पढ़नी चाहिए, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। असर की नमाज़ के फ़ौरन बाद अगर क़ज़ा उम्री पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, बस मगरिब से 20 मिनट पहले का एतबार है कि मगरिब से 20 मिनट पहले पढ़ना बंद कर दें और असर से फ़ौरन बाद पढ़ सकते हैं। लेकिन असर के बाद क्योंकि कोई नमाज होती नहीं है, यानी सुन्नतें नहीं होती, कोई नफिल नहीं होती, अगर आप मस्जिद में पढ़ेंगे तो लोगों को ये शुबा जाएगा कि जब असर की नमाज़ इसने पढ़ ली जमात के साथ तो अब ये कौन सी नमाज़ पढ़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, लोगों पर इजहार हो जाएगा आपका कि आप क़ज़ा नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो इस सूरत में आपको वो नमाज़ घर में पढ़नी चाहिए कि क़ज़ा उम्री लोगों के सामने पढ़ना ये भी एक गुनाह है कि लोगों पे अपने गुनाह का गवाह बना देना या गुनाह का इजहार कर देना। अच्छा, ये हुआ वक्त। ये 3 वक्त हुए। फ़जर सुबह सूरज निकलता है तो 20 मिनट, दोपहर को, और फिर शाम में मगरिब से 20 मिनट पहले। अब रहा बाज़ लोगों के अंदर ये भी होता है कि फ़जर के फ़ौरन बाद क़ज़ा उम्री पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो देखिए इसमें सही यही है कि फ़जर की नमाज से फ़ारिग होने के फ़ौरन बाद क़ज़ा उम्री नमाज़ पढ़ सकते हैं। बहुत सारे यानी इमाम लोग भी इसको मना करते हैं, उलमा इकराम में से भी, कि फ़जर के बाद क़ज़ा उम्री नहीं पढ़नी चाहिए। तो फ़जर के बाद क़ज़ा उम्री मस्जिद में ना पढ़ें, मगर कोई घर के अंदर पढ़ना चाहे, जैसे मैंने भी बताया कि असर के बाद भी अगर घर में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो इसी तरह फ़जर के बाद भी घर में आने के बाद अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये वक्त बिल्कुल सही है, ये गैर मकरूह वक्त है। इसमें जो क़ज़ा उम्री अगर पढ़ना चाहे तो वो शख्स पढ़ सकता है फ़जर की नमाज के फ़ौरन बाद। हाँ, जब सूरज निकलने का वक्त हो तो फिर पढ़ना बंद कर दे, मगर ये कि ऐलान के साथ ये ना पढ़े। तो ये इसके वक्त की बात हो गई। और इसके अंदर ये भी सवाल होता है कि क़ज़ा उम्री के अंदर में पढ़ना क्या है। तो क़ज़ा उम्री में सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें की क़ज़ा करनी है, फ़र्ज़ नमाज़ों की। इसमें कोई भी सुन्नत नहीं पढ़नी और कोई भी नफिल की क़ज़ा नहीं है। यानी ज़ोहर में जितनी भी रकातें होती हैं उनमें से सिर्फ 4 रकात पढ़नी है, सारी नहीं पढ़नी। इसी तरह वितर की जितनी होती है उन सब में से सिर्फ 4 और वितर 3, यानी ईशा में 4 और वितर 3, इसमें 7 पढ़नी है, 17 नहीं पढ़नी।
تو اور باقی نمازوں کے اندر صرف فرض ہی پڑھنے ہیں، سنتیں نہیں پڑھنی. باقی جس وقت کی جب آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں 3 وقتوں کے علاوہ. یہ بھی ضروری نہیں کہ پہلے فجر پڑھیں پھر ظہر اثر، جو بھی آپ کو اختیار ہو کاپی کے اندر نوٹ کرتے رہیں اور لکھتے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر میں نے جو بھی مسائل اور طریقہ کار تھا وہ میں نے کوشش کری ایک ویڈیو کے اندر بتانے کی. پھر بھی اگر کوئی بات بتانے سے رہ گئی اور وہ ضروری یا کسی کا سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس کے اندر لکھ دیں. انشاءاللہ تعالی ضرورت پڑے گی تو میں اس کے سوال جواب کے سلسلے میں اس کو شامل کر لوں گا.